اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ما انتم قاف کے بعد الف مدہ، لام کے بعد واو مدہ، میم کے بعد الف مدہ اور مد ہونے کی وجہ سے ان تمام کو لمبا کیا جائے گا۔ قاف کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہونے کی وجہ سے نون پہ اخفا ہوگا۔ الا بشر مثلنا، لام کے بعد الف مدہ اور نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو لمبا کیا جائے گا۔ را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ میم مشدد ہونے کی وجہ سے اس پہ غنہ کیا جائے گا۔ ثا کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ، میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو لمبا کیا جائے گا۔ نون ساکن پہ اخفا ہوگا۔ را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ میم کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے میم کو لمبا کریں گے۔ من شیء ان انتم، یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہونے کی وجہ سے نون ساکن پہ اخفا ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہونے کی وجہ سے اظہار ہوگا۔ یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہونے کی وجہ سے اظہار ہوگا، اور اس نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہونے کی وجہ سے اخفا ہوگا۔ من شیء ان انتم الا تکذبون، لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو لمبا کیا جائے گا۔ ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور با کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے با کو لمبا کیا جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو لمبا کیا جائے گا، اور نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو لمبا کیا جائے گا۔ لام کو اس لام کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے گا۔ الف مدہ یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا، الل ہو جائے گا، اور اس لام کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے لام کو لمبا کیا جائے گا۔ الا البلاغ المبین، لام کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے لام کو لمبا کیا جائے گا، اور با کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے با کو لمبا کیا جائے گا۔ قالوا ربنا يعلم، قاف کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور الف مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو لمبا کیا جائے گا۔ لام کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو لمبا کیا جائے گا۔ نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو بھی لمبا کیا جائے گا۔ عین کو گلے کے درمیان سے ادا کیا جائے گا۔ اِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، نون مشدد ہونے کی وجہ سے نون پہ غنہ کیا جائے گا۔ نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون لمبا ہوگا۔ را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور لام کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو لمبا کیا جائے گا۔ قالوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، قاف کے بعد الف مدہ، لام کے بعد واو مدہ، نون کے بعد الف مدہ اور نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ان تمام کو لمبا کیا جائے گا۔ قاف کو اور طا کو اور
را کو، ان تینوں کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ نون مشدد ہونے کی وجہ سے اس پہ غنہ ہوگا۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ادغام ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اخفا ہوگا، اور ہا کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے ہا کو لمبا کیا جائے گا۔ را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور نون مشدد ہونے کی وجہ سے اس پہ غنہ ہوگا۔ وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نون مشدد ہونے کی وجہ سے اس پہ غنہ ہوگا، اور میم اور نون اس لفظ میں میم اور نون دونوں مشدد ہیں، تو دونوں پہ غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو لمبا کریں گے۔ ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنے کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے اس کو لمبا کیا جائے گا۔ عین کو گلے کے درمیان سے پڑھا جائے گا، اور یہاں تنوین مطلب دو پیش کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہونے کی وجہ سے اظہار ہوگا۔ لام کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو لمبا کیا جائے گا۔ قالوا طائركم معكم۔ قوف کے بعد الف مدہ، لام کے بعد واو مدہ، اور طا کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے ان کو لمبا کیا جائے گا، اور قوف، طا، را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ میم کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے میم پہ غنہ کیا جائے گا، اور عین کو گلے کے درمیان سے ادا کیا جائے گا۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال ہونے کی وجہ سے اس پہ اخفا ہوگا۔ بل انتم قوم مسرفون۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اخفا ہوگا۔ میم کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے میم پہ غنہ کیا جائے گا۔ یہاں پہ را کو باریک آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور فا کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو لمبا کیا جائے گا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ۔ جیم کے بعد الف مدہ اور مد ہونے کی وجہ سے جیم کو لمبا کیا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اظہار ہوگا۔ قوف اور صاد کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور دال کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ۔ تنوین مطلب دو پیش کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ادغام ہوگا۔ عین کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے عین کو لمبا کیا جائے گا۔ قوف کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے قوف کو بھی لمبا کیا جائے گا، اور قوف کو موٹی آواز کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یا قوم اتبعوا المرسلین۔ یا کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے یا کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور لام کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو بھی لمبا کیا جائے گا۔ قوف کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا، عین کی آواز گلے کے درمیان سے آئے گی، اور را کو بھی موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔
इत्तबिऊ मन ला यसअलुकुम। इस लफ्ज़ में अलिफ ज़ायदा को ज़ेर देकर पढ़ा जाएगा। अलिफ ज़ायदा के नीचे ज़ेर लगा के पढ़ा जाएगा, इत पढ़ा जाएगा। आइन को गले के दरमियान से अदा किया जाएगा और वाव मदा होने की वजह से आइन को लंबा किया जाएगा। नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से लाम होने की वजह से इदगाम होगा। लाम के बाद अलिफ मदा होने की वजह से लाम को लंबा किया जाएगा। अजरन वहुम मुहतदून। तनवीन मतलब दो ज़बर के बाद हरूफ यरमलून में से वाव होने की वजह से इदगाम होगा। मीम मुशद्दद होने की वजह से मीम पे गुन्ना होगा और हा को गले के नीचे वाले हिस्से से अदा किया जाएगा। दाल के बाद वाव मद्दा होने की वजह से दाल को लंबा करके पढ़ा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि